اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ ذکر و اذکار و علم و ان سب چیزوں میں تکاثر کا مصداق ہو جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر، کل آپ کی خدمت میں ان آیات کو بیان کیا، اور انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ توفیق دے تو ہم اسی دنیا میں قلبی طور پر، سری طور پر، وجودی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تسلیم ہو جائے۔ مقام تسلیم پر پہنچنا، چاہے وہ تسلیم قلبی ہو، چاہے وہ تسلیم وجودی ہو یا باطنی ہو، اور سری طور پر تسلیم ہو، یعنی انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم ہو جاتا ہے۔ اپنی خودیت سے، اپنی نفسانیت سے انسان باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ باہر نکلنے کی جب انسان کوشش کرتا ہے تو یہ انواع و اقسام کے تکاثر کا جو انسان نے اپنے گرد جال بنا ہوتا ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے انسان کے تسلیم ہونے کی راہ میں، کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم نہیں کرتا، انسان اپنا سر نہیں جھکاتا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ رکاوٹیں باعث بنتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تسلیم نہ ہو۔ بس اوقات بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ تکاثر جو قرآن مجید میں سورہ تکاثر کے اندر بیان ہوا ہے، یہ صرف مال اور اولاد سے متعلق ہے، یعنی انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے، روز بروز اپنی مالی تجارت کو فروغ دیتا ہے، اور پھر انہیں گنتا ہے، انہیں جمع کرتا ہے، ان کا محاسبہ کرتا ہے، ان کی کاؤنٹنگ کرتا ہے۔ کل میں 1 لاکھ کا مالک تھا، آج 2 کا ہو گیا، 3 کا ہو گیا، 10 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، کروڑ، 2 کروڑ۔ اس طرح انسان تکاثر کرتا ہے، اور بس اوقات ہمارے معاشرے میں ہمارے حکمران اسی تکاثر کا مصداق ہیں، اور وہ روز بروز اپنے اس تکاثر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کا مال اضافی ہو جائے۔ بعض افراد اپنے مقام میں تکاثر میں مبتلا ہیں، یعنی ان کی پوسٹ میں اضافہ ہوتا جائے، انہیں آخری سانس تک یہ پوسٹ ملتی رہے، اور اس پوسٹ میں روز بروز نئے نئے عناوین کو اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اپنے لیے خوش ہیں کہ ہمیں فلاں پوسٹ مل گئی، فلاں تمغہ مل گیا، فلاں امتیاز مل گیا۔ یہ سب تکاثر ہے۔ یہ بس اوقات انسان اولاد میں، خاندان میں تکاثر کرتا ہے کہ میرے اجداد اتنے تھے، میری اولاد اتنی ہے، میری آگے سے نسلیں اتنی ہوں گی، تو ہمارے خاندان میں اتنے افراد ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان قبرستانوں میں جا کر گرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس کتنے رشتہ دار قبرستانوں کی زینت ہو چکے ہیں، تاکہ میں دوسروں سے جو ہے وہ مقایسہ کر سکوں اور دوسروں کے سامنے فخر و مباحات کر سکوں۔ یہ تکاثر مذموم ہے، انسان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن علامہ طحرانی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اپنی کتاب مہر تابان کے اندر، علامہ نے اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ اس تکاثر کا مصداق صرف مالی تکاثر یا اولاد میں جو ہے وہ تکاثر یا خاندان میں تکاثر صرف اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ یہ تکاثر مال اور اولاد کی محدودیت سے تجاوز کرتا ہے اور عمومیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں جس تکاثر کا ذکر کیا ہے یہ خاندان سے متعلق ہے، یہ اموال سے متعلق ہے، لیکن حقیقت میں تکاثر کی حقیقت جو ہے وہ عمومیت ہے۔ بعض افراد کو خیرات میں تکاثر ہوتا ہے، یعنی انسان جمع کرتا ہے کہ میں نے کتنی خیرات کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ آخرت میں اللہ کے اوپر جا کر احسان جتلا سکے کہ اے اللہ، میں نے اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار تیری راہ میں خرچ کیے ہیں، میں نے اتنی مجالس عزا منعقد کی ہیں۔ یہ مجالس عزا کا تکاثر ہے کہ انسان جو ہے وہ ان کو کاؤنٹنگ کرتا رہتا ہے، بھئی کل میں نے اپنی زندگی میں آج تک 10 مجلسیں کی تھیں، اب 12 ہو گئی ہیں، اب 20 ہو گئی ہیں، اب 25 ہو گئی ہیں، اب 50 ہو گئی ہیں، اب 60 ہو گئی ہیں۔ لہٰذا انسان انہیں شمار کرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہوں گا کہ میں نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ کی ذریت کے لیے اتنی مجالس عزا کو منعقد کیا ہے، اتنی ذکر کی محفلوں کو منعقد کیا ہے، اتنی دعائے کمیل، اتنے جلسات، ان کی اتنی کانفرنسز منعقد کی ہیں۔ بطور معمول آپ نے دیکھا ہوگا تنظیموں میں یہ تکاثر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان جو سانس بھی تنظیم کے اندر لیتا ہے اس کو اپنی جو ہے وہ ایک سرگرمی کے طور پر مکتوب کرے اور اسے اپنی رپورٹ میں پیش کرے کہ میں نے فلاں سانس میں فلاں ملاقات کی تھی، فلاں میٹنگ رکھی تھی، فلاں کام کیا تھا، اور اسی تکاثر میں انسان جو ہے وہ اپنی رپورٹیں بناتا رہتا ہے، تصویریں کھینچتا رہتا ہے اور آگے بھیجتا رہتا ہے اپنے سے بڑوں کے لیے، تاکہ انسان کے رتبے میں، انسان کے مقام میں اضافہ ہو، لوگ کہیں واہ 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 واہ، کیا بہترین کام کرنے والا شخص ہے، کیا بہترین ورکر ہے۔
تو یہ بھی ایک قسم کا تکاثر ہے کہ انسان خیرات میں تکاثر کرتا ہے۔ ایک دفعہ انسان علم میں تکاثر کرتا ہے، بھئی 100 سال ہو گئے، کیا کر رہے ہو بھئی؟ تحقیق کر رہا ہوں، میں توضیح المسائل لکھ رہا ہوں، میں اجتہاد کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں۔ یہ سب کام انسان کے تکاثر کا مصداق ہے۔ اسی طرح انسان علم فقہ میں تکاثر کرتا ہے، علم اصول میں، علم حدیث میں، باقی علوم اور فنون میں، ریاضی میں، الجبرا میں، جیومیٹری میں، فزکس میں، کیمسٹری میں انسان تکاثر کرتا ہے، یعنی روز بروز اس کے اس علم میں اضافہ ہوتا جائے، جس علم میں بھی اس کو دلچسپی ہے۔ پس یہ ضروری نہیں ہے کہ تکاثر صرف مال کے اندر ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تکاثر صرف اولاد کے اندر ہو، تکاثر مختلف چیزوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ اب یہاں فارمولہ کیا ہے؟ علامہ یہاں ایک فارمولہ بیان کر رہے ہیں کہ تکاثر کا فارمولہ کیا ہے، کس چیز کو تکاثر کہا جائے گا اور کون سی چیز تکاثر سے باہر ہے اور الہاکم التکاثر کا مصداق نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کی اللہ سے ملاقات اور انسان کی حضرت عز و جل سے وحدت کی راہ میں جو چیز بھی حجاب کا باعث بنے وہ تکاثر ہے۔ اب چاہے وہ چینی کا ایک دانہ ہو جو انسان کے اور اللہ کے درمیان حجاب کا کردار ادا کر رہا ہے، وہ ایک ٹافی ہو، ایک آئس کریم ہو، ایک پانی کا گلاس ہو، 1 روپیہ ہو، 1 کروڑ ہو، 2 کروڑ ہو، جو چیز بھی انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب کا کردار ادا کرتی ہے وہ چیز تکاثر ہے۔ لہٰذا انسان کو اس تکاثر نے ہلاکت میں مبتلا کر دینا ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کی نسبت خود کی طرف جو ہے وہ مصروف رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی انسان کثرات سے وحدت حق متعال کی پیروی کی صفت جو ہے وہ اپنے وجود میں ایجاد کرے، بس ہر وہ چیز جو انسان کو اس وحدت حق کی پیروی سے روکے وہ چیز تکاثر کا مصداق ہے۔ انسان مسلسل علم کو جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش میں ہے، یہ تکاثر کا مصداق ہے۔ انسان کا وظیفہ کیا ہے؟ انسان کا وظیفہ خودیت کو پہچاننا ہے، خود کو بلند کرنا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان خودی کو پہلے پہچانے کہ یہ میری خودی ہے کیا، اور پھر انسان عرفان اسلامی شیعی فقاہتی کے مطابق اس خودی کو مضبوط نہ کرے، چونکہ یہ نظریہ شیعی نظریہ نہیں ہے جو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان نے اس خودیت کو مٹانا ہے، اس خودیت کو ختم کرنا ہے، اور اس خودیت کی جگہ پر خداوند متعال کو جو ہے وہ انسان نے جگہ دینی ہے۔ لہٰذا ہمارا جو ہے وہ ایک سلسلہ بالکل برعکس ہے، ہم خودی کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے ہیں، ہم خودی کو چھوڑ کر دوسروں کو پہچاننے کی کوشش کر دیتے ہیں، دوسروں کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، سیاست کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، موجودات کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، کائنات کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف گروہوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ بعض لوگ جو بہت ہی محقق قسم کے ہیں وہ زمین کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس مٹی کی کیا خاصیت ہے، فلاں مٹی کی کیا خاصیت ہے، کربلا کی مٹی کی کیا خاصیت ہے، نجف کی مٹی کی کیا خاصیت ہے، انسان کون سی مٹی میں کون سا بیج بوئے تو وہ زیادہ نشو و نما پاتا ہے۔ بلاخر یہ ایک علم ہے کہ انسان اس مٹی کے خواص کو جاننے کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اسے خود کو پہچاننا ہے، لیکن وہ زمین کو پہچان رہا ہے، زمان کو پہچان رہا ہے، یہ وقت کب سے آغاز ہوا، کب تک یہ باقی رہے گا، اس وقت میں جو اس دنیا میں موجود ہے اور جو عالم آخرت میں وقت ہوگا کیا تفاوت پایا جاتا ہے، زمان نوری کسے کہتے ہیں۔ انسان ان چیزوں میں جو ہے وہ تحقیق میں اپنی عمر کو ضائع کر دیتا ہے۔ انسان آسمان کی طرف جو ہے وہ توجہ کرتا ہے، آسمان کے رموز کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان جو خلاؤں میں فضاؤں میں سیارات موجود ہیں ان کی معرفت پر تحقیق کرتا ہے، حتیٰ سمندروں کی گہرائیوں میں کیا موجود ہے انسان اس پر تحقیق کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، حتیٰ بس اوقات انسان اپنی زندگی کو اس میں اس قدر لگا دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ زمین کی گہرائی 2 کیٹو 3 کیٹو کے برابر جو نیچے چلی جاتی ہے، اس کے نیچے کیا ہے، کوئی ایسے وسائل ایجاد کیے جائیں، اختراع کیے جائیں، بنائے جائیں کہ ہم زمین کی ان تہات کے اندر، ان گہرائیوں کے اندر جا کر، ان اعماق کے اندر جا کر جو ہے وہ مطالعہ کر سکیں۔ تو پس یہاں انسان جس نے خودی کو پہچاننا تھا اور اپنا رابطہ خداوند متعال سے مضبوط کرنا تھا، یہ انسان خودی کو چھوڑ کر ان چیزوں کے
پیچھے ہے اور روز بروز کتابیں پڑھتا ہے، روز بروز انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ علم دین ہے، چاہے علم دنیا ہے، چاہے موجودات سے متعلق ہے، یہ سب انسان کے لیے تکاثر کا باعث ہیں اور الہاکم التکاثر کا مصداق ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، انسان کو قبرستانوں کی زینت ہو جاتی ہے اور انسان خود ہی کو نہیں پہچانتا۔ بس ہر وہ چیز، ہر وہ علم، ہر وہ تحقیق، ہر وہ کام جو انسان اور اللہ کے درمیان حجاب ایجاد کر دے، وہ تکاثر کا مصداق ہے۔ اور انسان اگر اس تکاثر کی حالت سے باہر نہیں نکلے گا تو اس تکاثر کے نتیجے میں انسان زرتم المقابر کا مصداق ہو جائے گا اور اللہ کی نعیم سے انسان غافل ہو جائے گا۔ اور اللہ کی نعیم میں کون سی چیز اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر نعیم کا مصداق ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں، انسان کو حجاب کثرت سے باہر نکلنا ہے۔ یہ حجاب کثرت انسان کے وجود میں اگر موجود ہے تو انسان اپنے قیمتی سرمایے کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس حقیقت سے انسان تہی ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے اور دست خالی انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ مسلسل انسان اپنے گرد مجاز کا دائرہ بناتا جاتا ہے اور حضرت حق متعال کی وحدت سے منہ موڑ کے اس کثرات میں انسان اس قدر مگن ہو جاتا ہے، اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ الہاکم التکاثر کا مصداق انسان بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان کو موت آ جاتی ہے، انسان زرتم المقابر کا مصداق ہو جاتا ہے، انسان کی عمر گزر جاتی ہے ان تحقیقات میں، اس نے خود ہی کو نہیں پہچانا، خدا شناسی نہیں کی ہے، اب اس کے پیر قبروں تک لٹک چکے ہیں اور اب اس کا وقت قریب ہے، کسی وقت بھی داعی حق آ سکتا ہے اور اس کی قبض روح کر سکتا ہے۔ تو انسان اپنی زندگی کی یہ تمام تومار، یہ تمام جو ایک فہرست ہے، یہ ایسی لپیٹی ہوئی تومار ہے انسان کے گرد کہ جو انسان کو اس تکاثر کا گویا کہ مجموعہ ہے، جس میں انسان نے زیادہ طلبی کی ہے، جس میں انسان نے زیادہ دیکھا ہے، جس میں انسان نے زیادہ جانچ کیا ہے، زیادہ موجودات کو درک کیا ہے، لیکن خود ہی سے غافل ہے۔ بس ہمیں اس تکاثر کی کیفیت سے باہر نکلنا ہے اور ان مجالس سے، ذکر سے، جو ہم 1 2 4 5 افراد مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے تقاضا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مردانہ طور پر اپنی کمر ہمت کو مضبوطی سے باندھیں اور یہ جو ہماری زندگی ضائع ہو رہی ہے، جو ضائع ہو چکی وہ تو ضائع ہو چکی ہے، لیکن جو آئندہ کی زندگی ہے ہم اس پر جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں۔ جو ضائع ہو گئی اس پہ انسان افسوس کھا سکتا ہے، یہ حسرت اور یہ افسوس انسان کو متنبہ کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے جو زندگی بچ گئی ہے، انسان کوشش کرے کہ تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے، انسان تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کمال کی منزلوں کو طے کرے اور کسی نہ کسی منزل تک پہنچنے کی انسان کوشش کرے، یعنی اس حال کو مقام میں تبدیل کرنے کی انسان کوشش کرے۔ لہٰذا ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال مرحوم علامہ حسینی طاہرانی، مرحوم ہاشم حداد، مرحوم علی قاضی اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ اولیاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے، مرحوم بہجت، مرحوم علامہ مفسر قرآن طباطبائی، مرحوم کشمیری وغیرہ وغیرہ، تمام اولیاء الہی کی ارواح طیبہ کو خداوند متعال جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات عالی و متعالی قرار دے، انہیں ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان ہستیوں کے یہ آثار جو ہمارے لیے ایک واسطہ فیض کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہم ان آثار سے فیض حاصل کر کے اللہ کے گرد، اللہ کی بارگاہ میں ایک مقرب مقام حاصل کر سکیں۔ لہٰذا انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ ان اولیاء الہی کے لیے انسان فاتحہ کی قرأت کرے، درود شریف کی قرأت کرے۔ لہٰذا دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔